قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الشعراء لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ شاید اس فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک رنگ یہ دیکھیے کہ آپ کو اپنی دعوت کی سچائی اور صداقت پر یقین ہے، ایسا یقین جیسا کہ روز روشن میں ہوتا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہے وہ نبی کے لیے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے۔ اس یقین کے مقابلے میں انکار ہے، بار بار انکار ہے، تکذیب ہے، تکذیب پر اصرار ہے۔ جو شخص دن کے وقت کہے کہ لوگوں یہ دن ہے اور لوگ ماننے سے انکار کریں، جھٹلائیں اور اصرار کریں کہ وہ جھوٹا ہے، اپنے دل سے گھڑ کر کہہ رہا ہے، تو اس شخص کا دل جس طرح گھٹ رہا ہے ذرا اس کا کچھ اندازہ کیجیے۔ پھر مزید یہ کہ ان کا انکار ان کی تکذیب ہی نہیں ہے بلکہ مذاق ہے، استہزاء ہے، اس سے آگے بڑھ کر مخالفت ہے، عناد، ظلم و ستم ہے۔ سوچیے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو یہ ہے باخع النفس کی صحیح عکاسی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا عرفہ و اعلیٰ دلکش نقش دیکھیے جس کا چشم تصور کے لیے احاطہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اس ساری تکذیب و عناد کے باوجود دل میں غصہ نہیں ہے، تباہی و بربادی کی تمنا نہیں ہے، بلکہ خیرخواہی ہے اور صرف خیرخواہی ہے، محبت اور صرف محبت، اور صرف ایک دھن ہے، ایک ہی شوق ہے، ایک ہی غم ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان کی راہ پر آ جائیں، خدا کے غضب اور اس کی آگ سے بچ جائیں، اس کی جنت میں پہنچ جائیں۔ شوق، فکر اور غم کے رنگوں کا یہ بڑا دل آویز امتزاج ہے کہ جس سے لعلک باخع نفسک کی تصویر کے نقوش ابھرتے ہیں۔ اسی میں وہ اپنی جان کو گھلا رہا ہے، اسی میں اس کا دم گھٹ رہا ہے، اسی میں وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ سوز و غم صرف اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، جان صرف اس لیے نہیں گھل رہی کہ سچی ہدایت کا انکار ہے، دھن صرف اس بات کی نہیں کہ لوگ کسی طرح میرے اوپر اعتماد کر لیں، میری بات پر ایمان لے آئیں، بلکہ سوز اور درد اس کا ہے کہ لوگ پروانہ وار آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں، اور مزید ستم یہ کہ اس پر راضی ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف رب اور اس کی مخلوق کی محبت ہے، اپنی فطرت سراپہ رحمت ہے کہ میں ہی رحمت للعالمین، اور دوسری طرف جن سے محبت ہے وہ محبوب حقیقی سے دور بھاگ رہے ہیں، ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا ایسے دل کی کیفیت کا اندازہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی یوں عکاسی فرمائی ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، اور جب سارا گرد و پیش روشن ہو گیا تو کیڑے اور پروانے آگ میں گرنے لگے۔ اب ایک شخص ہے کہ ان کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں پر غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آگ میں گرے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ اب اس تصویر کے آئینے میں ذرا اپنا سراپا دیکھیے۔ کیا خدا کے بندوں کی محبت اتنی ہی شدید ہے کہ آپ کے دل میں مایوسی، غصہ اور نفرت کے بجائے بس ان کو راہ ہدایت پر لانے کی فکر و شوق غالب ہے؟ کیا لوگوں کو گمراہی میں دیکھ کر آپ کا دل اسی طرح کٹتا ہے، اسی طرح سوز و غم میں مبتلا ہوتا ہے جتنا اپنے کسی پیارے کو آگ میں جلتا دیکھ کر ہوتا ہے؟
آخر ان لوگوں میں آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار اقربا، دوست احباب، ساتھ پڑھنے والے اور کام کرنے والے سبھی ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں اور فکریں، مالی تفکرات جن سے محبت ہے، ان کی دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں، ہلاک کرتی رہتی ہیں، اور کس طرح کرتی ہیں اس کا ہم سب کو تجربہ ہے۔ کیا دعوت دین کی فکر، تڑپ، بلکہ اس سے زیادہ آپ کے دل کو بے چین اور مضطرب رکھتی ہے؟ کیا لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگ میں گرے پڑ رہے ہیں؟ ان پر گمراہی کے فتوے صادر کرنے کے بجائے ہمیں کسی طرح کمر سے پکڑ کر ان کو اس ہولناک انجام سے بچانا ہے۔ یقین کیجئے، جب تک کسی نے کسی درجے میں لعلک باخع نفسک یہ تصویر کا رنگ و نقش ہماری زندگی میں نہ اترے، اس وقت تک ہم اس کام کو کرنے بلکہ اس کا نام لینے کے بھی اہل نہ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔